हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु के असीम बाबरकत खुतमन नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरे अज़ीज़ व खुदा का शुक्र करते हैं, खुदा ने हमें संभाल कर रखा, रात भर मीठी नींद अता की और सुबह का दिन बख्श दिया। खुदा कितना प्यार हमें करता है। मेरे अज़ीज़ों, अपनी ज़िंदगी पर गौर करें कि हम अपनी ज़िंदगी के गुजारने के लिए तैयार नहीं, इसलिए कि हम गुनाह की तरफ लौटते हैं, बुराई की तरफ लौटते हैं, बुरे कामों की तरफ लौटते हैं और खुदा को गुनाहगार लोग पसंद नहीं, क्योंकि गुनाहगारों के साथ खुदा कलाम नहीं करता, गुनाहगारों के साथ नहीं बोलता। आदम ने एक गुनाह किया तो खुदा ने आदम को बागे अदन से बाहर निकाल दिया। तो हमारी तो जिंदगी गुनाहों से भरी हुई है, लेकिन खुदा फिर भी अपने लोगों की रहनुमाई करता, हिफाजत करता है और खुदा फिर भी माफ़ करना चाहता है। खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता। और अब कलामे खुदा की बाबत भी हमें सिखाया जा रहा है, मिलता है कि अब साल जो है ये आफतों का नाजिल होने का है, बीमारियों, आफतों और मुसीबतों का शुरू है। आइए कलामे खुदा के अंदर देखें। यिर्मयाह नबी का सहीफा 19 बाब है और कलामे खुदा के अंदर लिखे कि खुदा अपने बंदा यिर्मयाह को कह रहे कि कमार से जाकर टूटी हुई सराही मोल ले। खुदावन का कलाम, खुदावन ने यूं फरमाता है कि तू कमार से मिट्टी की सराही मोल ले और कौम के बुजुर्गों और काहिनों सरदारों को साथ लेकर हनोक की वादी में जाकर कमार के फाटकों पर, कमार के फाटकों के ऊपर जाकर ऐलान कर, पर जाकर जो बातें मैं तुझसे कहूँ उनका ऐलान कर। और कि ए यहूदा के बादशाहों और यरूशलेम के बशिंदों, खुदावन का कलाम सुनो। रब्बुल अफ़ात इस्राएल का खुदा फरमाता है कि देख, मैं उस जगह पर ऐसी बुला नाजिल करूँगा कि जो कोई उसकी बाबत सुने कान हो जाएंगे। मेरे अज़ीज़ों, आज देखने के खुदा का कलाम हम सुनते हैं, एक कान से सुनते हैं और दूसरे से निकाल देते हैं, क्योंकि इस साल मैंने शुरू से इसका बाबत कलामे खुदा के मुताबिक देखा और कहा था कि इस साल में बहुत सारी मुसीबतें आएंगी, वो पूरी हो रही हैं और खुदा अपने लोगों को आज भी कलाम के वसीला सिखाता है। और खुदा का कलाम आज यिर्मयाह नबी की मार्फत हमें पैगाम दे रहा है
اور یرمیہ نبی کے ساتھ خدا بات کر رہا ہے کہ کمار کے گھر جا اور ٹوٹی ہوئی سراہی مول لے اور جا کر اعلان کر. تو یہ کلام کی بات جو ہے وہ میرے اور آپ کے لیے ایک اشارہ کیا گیا ہے، اور اشارہ نہیں بلکہ خدا خود اس بات کو وضاحت کر رہا ہے. اور جس کی کان ہو وہ سنیں. کان تو سبھی کے ہیں، لیکن ایک کان سے ہم سنتے ہیں اور دوسرے سے نکال دیتے ہیں. نہ ہم نشہ سے نہ ہم گناہ سے باز آتے ہیں، لیکن ہماری زندگی کی بازی جو ہے وہ ہار جاتی ہے. ہم اپنی زندگی کی بازی ہار جاتے ہیں. آج ہم نے غور کرنے کے نوح نبی کے بیٹا جس کی 972 سال عمر تھی. آج ہم زیادہ 60 برس 70 برس 80 برس اور 100 برس آفتی کیوں نازل ہوتی ہیں. ہم خدا کے کلام پر توجہ، خیال، غور، فکر نہیں کرتے. جو خدا کے کلام کو سنتا اور دیکھتا پڑھتا اپنی زندگی کے اندر رکھتا ہے، خدا ان کے ساتھ ہوتا ہے اور خدا پھر ان کو معاف کرتا ہے. گناہ کے لیے ابلیس گراتا ہے، کیونکہ گرانے والا ساتھ ساتھ موجود ہے، اور خدا اس کو اٹھائے گا جو خدا سے ڈرتا، کانپتا، تھر تھراتا اور جو خدا کی حضوری کو جان لے، مان لے اور خدا کا ڈر اور خوف رکھتا ہوا اس کے باڑکوں کے سامنے رہے. میرے عزیزو، خدا کی کلام میں، امثال کی کتاب میں کہ میرا صادق گرے گا میں اسے اٹھاؤں گا، کیونکہ صادق کو، جو ایماندار ہوگا، اس کو گرانے کی کوشش میں ابلیس موجود ہے تاکہ وہ میرے ساتھ مقابلہ نہ کرے، میرے ساتھ اٹھ کھڑا نہ ہو، تاکہ اس کو گرانے کی بار بار کوشش میں لگا رہتا ہے. آج ہم نے غور کرنی ہے تاکہ اس پر مقابلہ کرنے کے لیے زد و زد جنگ کرنی ہے، تاکہ ابلیس کو ابلیس کو گھرانا ہے، ابلیس پر فتح پانی ہے، ابلیس کو شرمندہ کرنا ہے. جب تک ہم اپنی سانسوں کے سانس چلتے رہیں گے اور خدا کے ساتھ وفاداری کریں. یہ شروع سے چلتا آ رہا ہے، کیونکہ وہ گرانے والا ایک سائڈ پہ گرانے والا ہے اور ایک سائڈ پہ اٹھانے والا ہے. لیکن جو خدا کو اپنی زندگی کے اندر یاد رکھتا ہے، گناہ سے گر گیا ہے یا کسی بھی وسیلہ سے گر گیا ہے، اور اسے خدا اٹھائے گا. تو جو گرا ہی رہتا ہے، جو گناہ کی حالت میں گرا ہی رہتا ہے، وہ کیسے خدا کے قریب آئے گا؟ خدا اسے نہیں اٹھاتا، خدا اسے مسلنے کی قدرت رکھتا ہے. آج ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ڈرتے کامتے تھر تھراتے خداوند کے فاٹکوں کے سامنے رہیں، خداوند کو جان لیں کہ وہ زندہ ہے، وہ بولتا ہے،
وہ ہمیں بتا رہا ہے، وہ ہم سے کلام کر رہا ہے۔ تو جب ہم ڈرتے کھانتے تھاتے راتے خداوند کی حضوری میں آئیں گے تو خدا اپنے لوگوں کو بحال کرے گا۔ نہیں، جو نہیں ڈرتے، جو نہیں خوف رکھتے، جو نہیں کلام کو سنتے، جو نہیں کلام پر ایمان لاتے، ان کے لیے آتی بلا نازل ہونے والی ہے۔ وہ بلا لوگ کانوں سے سنیں گے اور ان کے کان بند ہو جائیں گے۔ وہ صرف یہی کہیں گے میرے لیے دعا کی جائے، میرا فلانا کام ہو جائے، میرا ویزا لگ جائے، مجھے گاڑی مل جائے، مجھے گھر مل جائے، لیکن وہ خدا کی طرف نہیں لوٹتے۔ خدا کی کلام میں بڑی خوبصورت بات لکھی ہے، مانگو تو دیا جائے گا، ڈھونڈو تو پاؤ گے، دروازہ کھٹکھٹاؤ تو تمہارے لیے کھولا جائے گا۔ آج ہم نے اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، سوچ کو اپنی زندگی میں لینا ہے۔ اور کمار اور یرمیہ نبی کو کیا خدا کہہ رہا ہے؟ ٹوٹی ہوئی صراحی، اور خداوند کا کلام یوں فرماتا ہے، جا کر کمار سے صراحی مول لے، قوم کے بزرگوں کو اور یروشلم کے باشندوں کو، بادشاہوں کو جا کر اعلان کر، تاکہ اب وقت آفتوں کا جو آنے والی ہیں اس سے بچنے کے لیے اپنی زندگی کو بدلیں اور خدا کا کلام سنیں، خدا کے کلام پر توجہ کر لیں، تاکہ خدا کا کلام یوں فرماتا ہے کہ ان آفتوں سے بچ جائیں۔ آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم ان آفتوں سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں۔ خدا کا جلال، خدا کی قدرت، خدا کا زور آپ کے لیے ہے۔ میرے عزیز و زور کی بات، آج جب خدا کے ساتھ زور آتے ہیں تو خدا اپنے لوگوں کو زور بخش دیتا ہے۔ ابلیس کے ساتھ مقابلہ کریں تو جو گناہ کی حدود میں چلا جاتا ہے، گناہ میں رہتا ہے، یا نشے میں رہتا ہے، یا بری باتوں میں اس کی زندگی بسر ہو رہی ہے، زندگی کا سفر کر رہا ہے، تو پھر ان کے لیے وہ خدا آفتوں کو نازل کر دیتا ہے۔ آج ہمیں چاہیے کہ ہم صبح سویرے اٹھ کر اپنی خدا کو ہرگز نہ بھولیں، اس کے حضور جھکیں۔ جتنا ٹائم ہو سکے خدا کے حضور گزرانے، دعا چلتے پھرتے خدا کو یاد کریں، اٹھتے بیٹھتے خدا کو یاد کریں، اور خدا کا ڈر، خدا کا خوف اپنی زندگی کے اندر رکھیں۔ اور میرے عزیزو، خدا آپ کے ساتھ ہوگا، دن کو بادل کا ستون بن کر، رات کو آگ کا ستون بن کر۔ جب اس کی حضوری میں بڑھتے جائیں گے تو خدا آپ کے ساتھ ہوگا، خدا آپ کی رہنمائی کرے گا، خدا اپنے لوگوں پر اپنی پاک روح کا سایہ کرتا ہے۔ جب خدا کا ڈر، خدا کا خوف
اپنی زندگی کے اندر رکھتے ہیں، کیونکہ خدا کے کلام میں بڑی خوبصورت بات لکھی ہے۔ اس بات پر توجہ، خیال، غور، فکر کرتے ہیں۔ مائی ہوا کو شیطان نے آ کر گمراہ کیا، ان کو گرا دیا۔ کیا ان کی زندگی کے اندر ابلیس نے منصوبہ قائم کر دیا۔ داؤد بادشاہ کی طرف دیکھیے، جو بڑا عقل مند اور دنا، جس کو خدا نے چن لیا، اس کو ابلیس نے گرا دیا۔ جب اس نے اوریا سپاہی کی بیوی کو اس کے گھر پہ دیکھا، کیونکہ بادشاہ کا محل اونچا تھا اور اس کا گھر نیچے تھا، تو وہ اپنے گھر پہ بیٹھ کر اپنے بالوں کو خشک کر رہی تھی اور تیار ہو رہی تھی، یعنی کہ وہ نہا دھو رہی تھی اور اس نے بالوں کو خشک کر رہی اور بادشاہ کی نظر پڑی، تو اس وقت بادشاہ گمراہ ہو گیا۔ بادشاہ نے اسے اپنے گھر بلا لیا۔ سمسون، اس کی زندگی کے اندر ابلیس نے کام کیا۔ اس کے باپ نے کہا کہ بیٹا غیر قوم کے اندر شادی نہ کرنا، لیکن اس نے ابلیس کا منصوبہ قائم کر لیا، اور اس کی بیوی جس لڑکی کو اس نے دیکھا، تو اس کی بابت اس نے کہا کہ میں نے اس کے ساتھ شادی کرنی ہے، اور اپنے ماں باپ کو بھیجا۔ انہوں نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے، لیکن اس کے نہ جانے پر اس کی شادی دوسری جگہ پہ ہو گئی۔ تو جب دوسری جگہ پہ ہوگی تو ایک دن چلا گیا اس جگہ پہ جا کر سمسون کہنے لگا کہ میں تو شادی کے لیے آیا ہوں۔ انہوں نے کہا یہ بیٹی تو ہم نے بیاہ دی ہے، دوسری اس سے چھوٹی، اس سے خوبصورت ہے، اس سے شادی کر لے۔ انہوں نے کہا نہیں، وہ اسی کے ساتھ میں نے شادی کرنی ہے۔ اس نے لومڑیوں کو پکڑا، ان کی دم پہ روئی باندھ کر اور پٹرول لگایا یا کیا چیز لگائی، ان کو آگ لگا دی، ان کی فصل ساری تباہ کر دی، اور ان کو یہ علم ہو گیا کہ یہ سمسون کا کام ہے۔ آج ہم اپنی زندگی پہ غور کریں۔ سمسون جو خدا کا چنا ہوا بیٹا، داؤد خدا کا چنا ہوا بیٹا، جو کلام خدا کے اندر بڑی دلیری کے ساتھ خدا کا کام کر رہے تھے، ان کو خدا نے مسبوط کیا ہوا تھا، لیکن ابلیس ان کو بھی گرا رہا ہے۔ پھر دلائلہ کے ساتھ اس کی شادی کا انتظام ہو گیا۔ دلائلہ کے ساتھ اس نے پیار کر لیا، اور دلائلہ کو اس نے اپنی زندگی میں لیا، اور دلائلہ پھر اس کی زندگی کے اندر کیا کر رہی ہے؟ شیطان کا منصوبہ قائم کر رہی ہے، اس کو مارنے کی کوشش کر رہی ہے۔ تو پھر بھی عقل نے کام نہیں کیا، پھر بھی اس نے اس کو بیت اپنا دے دیا۔ ایک مرتبہ پتہ چل گیا کہ یہ مجھے مارنے کی توجہ میں ہے، پھر عقل نے کام نہیں کیا۔
بڑی دلیری کے ساتھ اس نے کہا مجھے بتا کہ تیری طاقت کا راز کہاں پہ ہے؟ تو اس نے کہا مجھے ایک بل کے ساتھ باندھ دو چرپائی کے اوپر تو میری طاقت ختم ہو جائے گی۔ تو دلائلہ نے آدمیوں کو اندر بلا لیا تھا تاکہ میں باندھوں گی اور اسے اسی وقت قتل کر دیں گے، لیکن دلائلہ نے جب یہ کام کیا وہ آدمیوں کو کہا آ جاؤ اب میں نے باندھ دیا ہے۔ پھر دوسری مرتبہ رسیوں کے ساتھ، پھر تیسری مرتبہ اس نے کہا کیا تو مجھے پیار نہیں کرتا؟ تو مجھے اپنے راز جو ہے وہ نہیں دے رہا؟ تو اس نے کہا میرے بالوں میں ہے۔ تو جب بالوں کا ذکر کیا دلائلہ نے بال کاٹ لیے اور اس کا راز ختم ہو گیا۔ آج خدا کا کلام مجھے اور آپ کو ظاہر کرتا ہے، جس کسی کے کان ہوں وہ سنیں، نہیں تو بلا میں وہ نازل کروں گا۔ آپ کے باپ دادا بھی وہ بلا کو نہیں دیکھ سکے۔ آپ کی نازل ہونے والی ہیں، بلا نازل ہونے والی ہے، توبہ کر لو لوگوں۔ قوموں قبیلوں آج اپنی زندگی کو بدل لیں، ارادہ کو بدل لیں، سوچوں کو بدل لیں، اپنی زندگی کو خدا کے تابع کر لیں، تاکہ خدا اپنے لوگوں کے ساتھ رہنا چاہتا ہے، اپنے لوگوں کی زندگی کو بحال کرنا چاہتا ہے۔ جو گر جاتا ہے اسے خدا اٹھا کر کھڑا کر دیتا ہے، اسے بحال کر دیتا ہے۔ میرے عزیزو، داؤد گر گیا تھا، داؤد کے لیے خدا نے ناتن نبی کو بھیج دیا، جا کہ کیا خدا تیرے ساتھ ناراض ہے؟ اور ناتن نبی نے کہا میں تو ایک نبی ہوں، وہ بادشاہ ہے، وہ مجھے مروا دے گا۔ تو خدا نے کہا میں تیرے ساتھ ہوں، خدا نے کہا میں تیرے ساتھ ہوں، تو جا۔ اور جب وہ گیا تو بادشاہ سے جا کر بات کی اور اس کی زندگی بدل گئی، اس کا ارادہ بدل گیا، وہ خدا کے ساتھ ڈرتا کامتا خدا کی حضوری میں آ گیا۔ آج ہم بھی اپنی زندگی کو بدلیں، ان عادتوں سے، ان بلاؤں سے، ان برے منصوبوں سے بچ کر خدا کی حضوری میں نکل آئیں۔ خدا اپنے لوگوں کو پیار کرتا ہے، خدا اپنے لوگوں کے ساتھ رہنا چاہتا ہے، خدا اپنے لوگوں سے بات کرنا چاہتا ہے۔ آج یرمیہ نبی کے ساتھ بات کر رہا تھا، جو آپ کو پیغام قومیں، قبیلے، دنیا جو لوگ سنیں وہ زندگی پائیں اور بچ جائیں، نجات پائیں عادتوں سے، بلاؤں سے، تاکہ وہ نازل ہونے والی ہیں اور ہو رہی ہیں۔ آج ہم اپنی زندگی کو بدل لیں، خداوند کے پاک کلام پڑھے اور سننے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ آئیں میرے عزیزو، آج کی صبح کے لیے دعا مانگیں۔ ہاللیلویہ، پریز دی لارڈ۔ یسوع ناصری، میں تیرا شکر گزار ہوں بابا بی یسوع، اپنی پاک روح کو بھیجے، اپنا زخمی ہاتھ بڑھا، اپنی پاک روح کو نازل کر، آج کی ساری سوچوں، خیالوں، ارادوں، منصوبوں کو بدل دے، تاکہ تو ہی زندہ طبیب عظیم ہے۔ آج کا تیرے حضور چکنا بخور کے مانند ٹھہرے،
ابراہیم، اسحاق، یعقوب کی خدا آج کا کلام میرے لیے اور میرے گھرانے کے لیے، میری کلیسیا، میرے قوم کے لیے، میرے ملک کے لیے برکت کا باعث بنے اور سارا جلال تجھے ملے۔ باپ آسمانی، جو تیرے کلام کی باتیں سنتے اور عمل کرتے، ایمان لاتے، اور خداوند تم کو اٹھاتا اور کھڑا کرتا ہے، اور خداوند گرانے والے کو ہمیشہ تو شرمندہ کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ جو خداوند شریر گرا رہے گا اسے کوئی نہیں اٹھائے گا۔ اور خداوند میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں، میں اس قابل نہیں جس قابل تو نے کیا، تیرا شکر گزار ہوں۔ میری سوچوں کے اندر، خیالوں کے اندر، زندگی کے اندر ایسی کام کرنا، برکت دینا۔ آج کی صبح کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں، تو نے مجھے اور میرے گھرانہ کو، بچوں کو پیار کیا۔ میں تیری شکر گزاری کرتا ہوا تیرے فاٹکوں کے سامنے رہوں۔ باپ آسمانی، بیٹے شہزاد کو میں تیرے ہاتھوں میں دیتا ہوں، اس کے ساتھ ہو، اس کی ساری پرابلم کو تو جانتا ہے، دکھ کو جانتا ہے، بیماری کو جانتا ہے، اور اس کے باپ آسمانی جو اسٹڈ کا مسئلہ ہے، باپ آسمانی تو اسٹڈ ڈالنے والا زندہ طبیب اعظم ہے۔ باپ میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں، اپنا ہاتھ بڑھا اور اپنی قدرت کو ظاہر کر۔ آج کا تیرے حضور جھکنا بخور کی مانند ٹھہرے۔ ابراہیم، اسحاق، یعقوب کی خدا، ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں۔ تو زندہ، تو یکساں، تو موجود ہے۔ آسمان تیرا تخت ہے، زمین تیرے پاؤں کی چوکی ہے، کہر کرنے میں دیما ہے، شکت میں غنی ہے۔ خداوند، میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں، تو مجھے پیار کرتا ہے۔ بابا بابا بھی یسو، تم میری زندگی کو بحال کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ باپ، میں گرتا ہوں تو مجھے اٹھاتا ہے، میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں۔ باپ آسمانی، اپنا ہاتھ بڑھا، اپنی پاتر کو بھیج، میرے گھرانہ کو، بچوں کو اپنی پناہ میں لے، میری کلیسیا کو اپنی پناہ میں لے، میرے آس پاس پڑوسیوں کو اپنی پناہ میں لے۔ باپ آسمانی، گلی محلہ آبادی کو اپنی پناہ میں لے، اپنی جلال کے لیے بیدار کر۔ اس شہر کو، ملک کو اپنی پناہ میں لے۔ قوموں قبیلوں کی خدا میں تیرا شکر کرتا ہوں، تو اپنی جلال کے لیے بیدار کر، برکت سے لبریز کر، روح القدس سے معمور کر۔ آج کا تیرے حضور جھکنا بخور کی مانند ٹھہرے۔ ابراہیم، اسحاق، یعقوب کی خدا، میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں۔ بڑی برکت دے، دعا کو سن قبول کر۔ آج کا تیرے حضور جھکنا بخور کی مانند ٹھہرے۔ ابراہیم، اسحاق، یعقوب کی خدا، میں تجھے مبارک کہتا ہوں۔ تو زندہ، تو یکساں، تو موجود ہے۔ آسمان تیرا تخت ہے، زمین تیرے پاؤں کی چوکی ہے، قید کرنے میں دیما ہے، شوکت میں غنی ہے۔ پاک خداوند، جن آیتوں کا بابت آج تیرے کلام کو بیان کیا گیا، میں تیرا خادم ہوتے ہوئے ان آیتوں کو تیرے کلام کے مطابق ڈانٹتا ہوں، تاکہ خداوند تو اپنے لوگوں کو سنبھال، حفاظت کر، برے منصوبوں سے بچا، اپنے جلال کے لیے سرفراز کر، برکت دے۔ ہاللیلویا۔ سوچوں کو بدل دے، خیالوں کو بدل دے، زندگیوں کو بدل دے، ارادوں کو بدل دے۔ خوف تیرا ہر وقت موجود رہے، تجھ سے ڈرتے، کامتے، تاڑتے راتے تیری بارگاہ میں، تیرے فاٹکوں کے سامنے رہیں اور تیرے نام کو جلال دیں۔ اے خداوند، اپنا ہاتھ بڑھا، اپنے پاتر کو بھیج، اپنے جلال کو ظاہر کر۔ آج کا تیرے حضور جھکنا بخور کی مانند ٹھہرے۔ باپ آسمانی، میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں۔ میری قوم کے ساتھ ہو، میرے ملک کے ساتھ ہو، میرے ملک کے حاکموں کے ساتھ ہو،
میرے ملک کی کابینہ کے ساتھ ہو، میرے ملک کے تمام اداروں کے ساتھ ہو، میرے ملک کی پاک فوج کے ساتھ ہو، میرے ملک کے عدلیہ کے ساتھ ہو، میرے ملک کے تمام برے منصوبوں سے بچا کر اپنی پناہ میں لے، اپنی جلال کے لیے بیدار کر برکت دے۔ حاکموں کے ساتھ ہو، گورنمنٹ کے ساتھ ہو، باپ عثمانی اپنا ہاتھ بڑھا، ان آفتوں سے، دکھوں سے، مصیبتوں سے تو ہی بچانے کی قدرت رکھتا ہے۔ اور باپ عثمانی اپنی کلام کو ظاہر کر، آج کا کلام جو بھی سنے اپنی زندگی کو بدلے، اور آج کا کلام میرے اور میرے گھرانے کے لیے، میرے قوم کے لیے، میرے ملک کے لیے برکت کا باعث بنے۔ میں ان بیماروں کو تیرے مذبح پر لاتا ہوں جو طرح طرح کی بیماریوں میں، جن کو ڈاکٹروں نے جواب دے دیا، تو نے جواب نہیں دیتا، تو نے شفا دیتا ہے، شفا دینے کی قدرت تیرے پاس ہے۔ میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں۔ باپ آسمانی، میں ان بیٹیوں کو تیرے مذبح پر لاتا ہوں جو بے اولاد ہیں، ان کو اولاد جیسی میراث دے، تاکہ وہ اپنی زندگی کے اندر اولاد جیسی میراث پائیں اور تیری شکر گزاری کریں اور تیرے نام کو اونچا کریں، اگوائی دیں۔ آج کا تیرے حضور جھکنا بخود کی مانند ٹھہرے۔ ابراہیم، اسحاق، یعقوب کے خدا، میں تیرا شکر گزار، بڑی برکت دے، دعا کو سن، قبول کر۔ آج کی ساری رہنمائی کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں، بڑی برکت دے، دعا کو سن، قبول کر۔ باپ آسمانی، میں تیرا شکر گزار ہوں، تو نے مجھے خوبصورت دین دیا، میرے بچوں کو دین دیا، میرے گھرانے کو، میرے آس پاس پڑوسیوں کو خوبصورت دین دیا۔ تیرا شکر کرتا ہوں، بڑی برکت دے، دعا کو سن۔ جن لوگوں کی درخواستیں ہیں ان پر نظر کر، ان کو بھی باپ آسمانی ان کے اعمال کے مطابق ان کو برکت دے، تاکہ وہ زندگی پائیں اور کثرت کی پائیں۔ سارا جلال تجھے ملے، مسیح یسوع کے عظیم بابرکت نام سے مانگتے ہیں، آمین۔ خداوند کی سکھائی ہوئی دعا میں سب شریکوں، اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسا آسمان پر پوری ہوتی زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، جس طرح ہم اپنی قصورواروں کو معاف کرتے ہیں، تو ہمارے قصوروں میں معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ لا، برائی سے بچا، کہ جو بادشاہ، قدرت، جلال ہمیشہ تیرا ہے، آمین۔ اب ہمارے خدا میں یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت، اب سے لے کر تمام کلیسیا کے ساتھ، ایمانداروں کے ساتھ، حاضر جماعت اور مقصرین لوگوں کے ساتھ، باپ ابراہیم کی نسل کے ساتھ، اب سے لے کر ہمیشہ تک ہوتی رہے، آمین۔